السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام علی بن رضا بن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، اور ان میں حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی حسین تھے۔ حسن عسکری لقب کے ساتھ اس لیے موصوف ہوئے کہ انہوں نے شہر سرمن رائے میں سکونت اختیار کی، اور سرمن رائے کو مدینۃ العسکر کہا جاتا تھا، اور حضرت علی بن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد سے علم اور معرفت اور شجاعت وراثت میں پائی تھی، اور وہ 153 ہجری میں پیدا ہوئے اور 203 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت کے خلیفہ متوکل نے حضرت امام حسن عسکری کو قید کر لیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ خشک سالی میں مبتلا ہو گئے۔ تو خلیفہ متوکل کے حکم سے 3 دن تک لوگ شہر سے باہر جا کر نماز استسقاء ادا کرتے رہے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ پھر عیسائی اپنے راہب کے ساتھ باہر نکلے، اس راہب نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا تو بارش ہونے لگی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ بات مسلمانوں پر بڑی ناگوار گزری، بلکہ بعض ضعیف الاعتقاد لوگ تو مرتد ہی ہو گئے۔ خلیفہ کو بھی اس بات کا بہت ہی رنج ہوا۔ آخر اس نے حکم دیا کہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید سے رہا کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ جب آپ کو رہا کر دیا گیا تو خلیفہ متوکل خود آپ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور اپنا نانا جان کی امت کو ہلاک ہونے سے بچائیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل تمام لوگ اسی کھلے میدان میں نکلیں، انشاءاللہ حقیقت حال سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اور خلیفہ وقت سے کہا کہ میرے وہ تمام ساتھی جو آپ کی قید میں ہیں ان سب کو آزاد کر دیں، تو آپ کے حکم سے خلیفہ نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے اور راہب نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس راہب کا ہاتھ پکڑ لو۔ جب ہاتھ پکڑا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے، وہ امام صاحب کے ارشاد پر اس راہب سے لے لی گئی، اور امام صاحب نے فرمایا کہ اب اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا۔ اس نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا تو بادل ختم ہو گئے اور سورج نکل آیا۔ خلیفہ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو امام صاحب نے فرمایا یہ ہڈی کسی نبی کی قبر سے لی گئی ہے۔ جب آسمان کے نیچے نبی کی ہڈی کو ظاہر کیا جاتا ہے تو بارش ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر بعد میں کئی مرتبہ اس پر تجربہ بھی کیا گیا اور ایسا ہی ہوا۔ تب جا کر لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ ایک عورت نے خلیفہ کے دربار میں خود کو آل رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو خلیفہ نے پوچھا بھی کون ہے جو شخص اس کے بارے میں صحیح خبر دے گا؟ تو لوگوں نے خلیفہ سے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذکر کیا۔ خلیفہ نے ان کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا اور ان سے اس عورت کی حال دریافت کی، تو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے درندوں پر حسنین کریمین کی اولاد کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تم اس عورت کو درندے کے سامنے ڈال دو، اگر درندے نے اس کو نہ کھایا تو یہ عورت اپنی بات میں سچی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ شرط اس عورت کو بتائی تو اس نے اقرار کر لیا کہ وہ اپنی بات میں جھوٹی ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے خلیفہ سے کہا کہ جو بات امام حسن عسکری نے کہی تھی آپ ان کا امتحان لے، اور پھر خلیفہ متوکل نے 3 شیر حاضر کرنے کا حکم دیا اور اپنے محل کے نیچے ایک میدان میں ان کو رکھا۔ خلیفہ محل میں ایسی جگہ پر بیٹھا کہ وہ شیروں کو دیکھ سکے اور محل کا دروازہ بند کر دیا، اور امام حسن عسکری کی حاضری کا حکم دیا تاکہ وہ اس میدان سے ہو کر محل میں داخل ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے امام حسن عسکری کو میدان میں داخل کیا اور ان پر محل کا دروازہ بند کر دیا، اور شیروں کی یہ حالت تھی کہ اپنی آوازوں سے کان کو بہرے کر رہے تھے۔ جب شیروں نے امام حسن عسکری کو دیکھا تو خاموش ہو گئے اور ان کی طرف آئے اور آپ سے برکت حاصل کی اور آپ کے گرد گھومنے لگے، اور امام حسن عسکری نے اپنے ہاتھ سے ان کی پیٹھوں کو تھپکایا۔ پھر وہ درندے اپنے رہنے کی جگہ پر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد محل کا دروازہ کھلا اور آپ سیڑھیاں چڑھ کر خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں کی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ درندوں نے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا کہ پہلے کیا تھا، یہاں تک کہ آپ وہاں سے باہر چلے گئے۔ بے شک اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، باقی تمام مخلوق اللہ کے بندوں سے ڈرتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ بے شک درندے اور جانور بھی آل رسول کو پہچانتے ہیں۔
ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔